محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفاطمۃ بضعۃ منی بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انتہائی قابل قدر و قابل عزت محترم سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت کے لیے میں نے پیغمبر اکرم کی ایک معروف حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ وہ زبان جو بغیر وحی کے حرکت نہیں کرتی، متحرک ہوئی اور حرکت کے بعد یہ الفاظ واضح ہوئے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ بعض احباب نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ البتہ اس حدیث کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو جگر پر جو ہے دلالت کرتا ہو یا الفاظ واضح ہو رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ میرا اعضا ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ ممکن ہے ذہن میں شاید کچھ اور باتیں لے کے آیا تھا، لیکن سلسلہ بڑھ گیا اور یہ ایام ویسے قریب ہیں شہزادی کنین کی جو ولادت باسعادت، تو میں چند جملے بی بی کی عصمت کے آپ کو گوش گزار کروں گا، ایک ہدیہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر اکرم وہ ذات ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بلکہ اس ذات نے ارشاد فرمایا کہ کن تو کنزن مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت تو جب میں نے چاہا، جب میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی، ان عرف کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت کا یا محمد، اے محمد بس ہم نے تم کو خلق کیا۔ اسے قدسی کی اگر تلاوت کریں تو وہاں بھی یہ ارشاد موجود ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب اگر تجھے خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو اس افلاک کو میں کبھی خلق نہ کرتا۔ تو یہ افلاک، یہ کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا پیغمبر کی ذات گرامی کے صدقے کے اندر، تو جو ہے اور یہ کائنات کیوں خلق ہوئی، انسان کیوں خلق ہوئے، یہ جن کیوں خلق ہوئے، یہ مخلوقات جو اس ذات نے خلق کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی قرآن میں بیان کرتی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے نہیں خلق کیا جنوں کو اور نہ خلق کیا انسانوں کو، الا لیعبدون، مگر خلق کیا عبادت کے لیے۔ تو اس پوری کائنات کی غرض خلقت جو ہے وہ ہے عبادت پروردگار۔ جب معصوم سے پوچھا مولا کہ عبادت کی تعریف کیا ہے، معصوم نے فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ فقط عبادت نماز کو، روزے کو، حج و زکوٰۃ کو عبادت کہتے ہیں، بلکہ اس کی اصل جو عبادت کی جو اصل ہے وہ ہے معرفت پروردگار۔ اگر معرفت ہے تو عبادت ہے، اور پھر وجہ تخلیق کائنات اللہ کی بتا رہی ہے کہ اس نے انسان کو جو خلق کیا ہے اس کی غرض و غایت جو ہے وہ معرفت پروردگار ہے۔ اور یہ پھر اس بات سے واضح ہو گیا کہ اللہ نے کہا کہ میں نے جب چاہا کہ میں پہچان
करवाऊं, मैं पहचाना जाऊं, मेरी मारिफत हो। फखलक़्तु का या मोहम्मद, ए मोहम्मद हमने बस तुमको खलक किया। तो पता चला अल्लाह की अगर मारिफत है तो वो ज़ात रिसालत की वजह से है। जब ये भी अल्लाह का इरादा है, ये भी अल्लाह की चाहत है कि अगर मेरी पहचान हो तो ज़ात रिसालत के ज़रिए हो। और फिर फरमाया कि याद रखे इंसान, ये मकसद परवरदिगार कामल और मुकम्मल नहीं हो सकता। तो फरमाया कि लौला का लमा खलक़्तुल अफ़लाक, ए हबीब अगर तुझे खलक ना करता तो कायनात को खलक ना करता। और फिर फरमाया लौला अलियन, ए हबीब अगर तेरे साथ अली को ना भेजना होता, लमा खलक़्तु, कि फिर तुम्हें भी खलक ना करता। सुभान मिलके नारे हैदरी। पता चला कि जो मकसद पैगंबर लेकर आए थे, जो रिसालत का पैगाम ज़ात रिसालत लेके आई थी, उस मकसद की तकमील और कामयाबी उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अली वलीउल्लाह का वजूद ना हो। ज़ात रिसालत के साथ ज़ात वलायत नहीं होगी तो फिर मकसद रिसालत भी, हम तो हर चीज़ को कुरान की रोशनी से देखते हैं ना। यही वजह थी कि पैगंबर को आखिरी लम्हात के अंदर ये एक हुक्म अल्लाह की तरफ से आ गया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला अलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालत। ए हबीब अगर तूने ये ना पहुँचाया जो तुम पर पहले से नाजिल हो चुका है, फमा बल्लगता रिसालत, गोया कि तूने रसालत ही नहीं पहुँचाई। तो यानी ये रसालत की जो कार है, जो मकसद रसालत है, उसकी तकमील वलायत के बगैर मुमकिन नहीं है। और फिर हदीस कुदसी आगे बढ़ रही है कि लौला फातिमा था, ए हबीब अगर तेरे साथ फातिमा को ना भेजना होता, लमा खलक़्तुके, फिर तुम दोनों को ना खलक करता है। नबी ना तुझे खलक करता, ना अली ना तुझे खलक करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो ये शहजादी की अज़मत और इस शहजादी की मारिफत ये हमारे अमकान में नहीं है। ये मैं अपनी हैसियत से बढ़ के जुमला नहीं कहता, इसकी मारिफत खुदा की मारिफत है। इस बीबी का जो एक लक़ब है जिस पे आज नामालूम कितने मुझ जैसे जाहिल बेसाख्ता कलाम करते हैं और क्या क्या मतलब निकालते हैं कि बीबी ये जो लक़ब है हिजाबुल्लाह, यानी अगर खुदा जाहिर हुआ तो इन हस्तियों के ज़रिए से जिनको उसने चाहा कि मैं इनके ज़रिए पहचाना जाऊँ, इस वजह से शहजादी को हिजाबुल्लाह कहा गया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और फिर इस बीबी की अज़मत में और क्या बयान करूं कि इसका एक लक़ब मुहद्दिसा भी है। एक अलकाब पे बात हो तो फिर ये घंटों पे गुफ्तगू मुश्तमिल होनी चाहिए। मुहद्दिसा जिससे फरिश्ते गुफ्तगू करेंगे। इस बीबी की दहलीज वो है जो इस काबिल है जिसका दरवाज़ा भी निकले तो मस्जिद नबी भी निकले। यानी मुहद्दिसा जिससे फरिश्ते बातें करें। तो ये फिर फरिश्तों ने आके बता दिया, कभी फरिश्ता मस्कीन बन के आता है, कभी यतीम बन के आता है, कभी असीर बन के आता है, कभी दर्जी बन के आता है, कभी आयत ततहीर लेके आता है, कभी चूल्हा जलाने के लिए आता है, कभी चक्की जलाने के लिए आता है, कभी बर्तन साफ करने, यानी मुख्तलिफ फरिश्तों ने आके साबित कर दिया कि ये मुहद्दिसा है, ये मुताहिरा है शहज़ादा, जिसके दरवाजे पे कायनात का रसूल रुके। अभी ये बात हो रही थी कि ये वो शहजादी है, इसकी चादर में आके कायनात के रसूल को शफा मिलती। उसके बाद तो फिर कोई छोटी से झूठी रवायत भी साबित नहीं कर सकी कि फिर अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी तबीयत में ज़ौफ़ है। जिसकी चादर कायनात के रसूल को शफा अता करे उसे सैयदा कहते हैं। नारे हैदरी, नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सुभान अल्लाह। क्या यहाँ नबी तवस्सल
کرتے ہوئے نظر آئے، یہاں معصوم توسل کر رہے ہوں اسے سیدہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اکثر کتنی روایات ایسی ہیں کہ معصوم جب کسی، دیکھو اس سے بڑی اور دلیل کیا ہوگی کہ پیغمبر کی طبیعت کے اندر ذوف ہے اور وسیلہ جناب سیدہ کی چادر کو بنایا جا رہا ہے۔ بہرحال بات یہاں تک آ گئی ہے تو میں یہیں سے پھر چند کلمات اور کہہ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ یہ وہ دروازہ ہے جس کے احترام کے لیے کائنات کا رسول رکتا ہے۔ کیا کائنات کا رسول فقط رکتا ہے؟ نہیں، جہاں رسول رکے وہاں آدم رکتا ہے، وہاں نوح رک جاتے ہیں، وہاں ابراہیم رک جاتے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ رک جاتے ہیں، 1,24,000 نبیوں کی صف رک جاتی ہے جہاں، اس دہلیز کو فاطمہ کی دہلیز کہتے ہیں۔ چلو ایک اور آپ کی معیار محبت کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ اکثر ذاکرین بھی ممبروں سے پڑھتے ہیں، اور میں نے روایتوں میں نہیں پڑھا لیکن میرے دل کو اچھا لگا تو میں اس کو دہرا رہا ہوں۔ فرماتے جب سلیمان سے پوچھا کہ تو اس در کا دربان نظر کیوں آتا ہے، اور بھی بہت سے دروازے ہیں، تو اس دروازے پہ کیوں بہاری دیتا ہے، کبھی تعظیماً جھکتا ہے، کبھی اس کا احترام کرتا ہے، تو کہا جہاں سے چھوڑ کے آیا تھا وہاں لوگ ستاروں کو پوجتے تھے، میں نے آگے دیکھا ستارے اس دہلیز کو پوجتے ہیں۔ میں نے اس لیے یہ معرفت تھی جناب سلیمان دروازے پہ آئے، تطہیر کو پڑھا جا رہا ہے۔ اچھا، پیغمبر آگے دروازے پہ اجازت لی، داخل ہوئے، شہزادی طبیعت میں ابھی پڑھ رہے ہیں کہ سو محسوس ہو رہا ہے، 2-4 جملے سن لیں حدیث قصہ کی مناسبت سے۔ کہا کہ یا رسول اللہ مسند حاضر ہے، چادر یمانی اڑاتی ہوں، کچھ دیر آرام فرمانے۔ پیغمبر لیٹ گئے۔ خدا کی قسم آج تک حدیث قصہ کو ہم سرسری نظر سے پڑھ کے گزر جاتے ہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے، اس پہ رکتے نہیں ہیں۔ اب پیغمبر لیٹے، یہ دستور، ہمارا دستور یہ ہے، تو شہزادی کنین ہے، وہ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، کہ جہاں کوئی بزرگ آرام کر رہا ہو وہاں بچوں کو روکا جاتا ہے، خبردار یہاں نہ جانا، آپ کے بزرگ احترام کر رہے ہیں۔ لیکن روایت کیا کہہ رہی ہے کہ باہر سے شہزادہ امام حسن تشریف لائے، ماں کو سلام کیا۔ یہ تہذیب اہل بیت ہے کہ جب کوئی گھر میں داخل ہو تو پہلے اہل خانہ کو سلام کیا جائے۔ بزرگوں نے، علماء نے، آئمہ سے میں نے ایک روایت پڑھی ہے کہ جس گھر میں تنگ دستی ہو وہاں کا ہر فرد یہ اپنا وتیرہ بنا لے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام پڑھے، تو اللہ اس سلام کی برکت سے اہل خانہ کی تنگ دستیوں کو دور کر دے۔ اور بھی کچھ بہت ساری باتیں ہیں جن پر کبھی کبھار جو بھی بات ذہن میں آئی میں ہدیہ کرتا رہوں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے گھر میں داخل نکلنے سے پہلے، زیارت عاشورہ زیارت امام حسین پڑھی جائے گھر میں داخل ہونے سے۔ جب تم اس نیت سے پڑھو گے تو پھر معصوم فرماتے ہیں پھر اس زیارت امام حسین کے بعد جو 2 رکعت نماز ہدیہ زیارت پڑھتے وہ بھی آپ پر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ پڑھیں۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے زیارت امام حسین پڑھی ہے اور نکلنے سے پہلے زیارت پڑھی، اور جس مقصد کے لیے نکلے ہیں اس زیارت کی برکت سے اللہ اس مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ باہر سے امام حسن تشریف لائے، ماں کا سلام کیا، کہا کہ نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ کہاں وہ چادر یمانی کے اندر آرام فرمانے قریب آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، علیکم السلام، سلام کا جواب دیا اور کہا اتاذن، اجازت ہے کہ اندر آ جاؤں؟ بس اجازت لی، شہزادے اندر چلے گئے۔ باہر سے امام حسین آئے، جو جملہ امام حسن کا بے عین ہی وہی امام حسین کا، اس لیے ہم کہتے ہیں۔ پھر وہی ماں کو سلام کیا، نانا کی خوشبو کا تذکرہ کیا، اجازت لی، چادر میں چلے گئے۔ باہر علی آئے، جو امام حسن و حسین کے جملے بے عین ہی وہی مولا امیر المومنین کے جملے کہ اے بنت رسول سلام، علیہ السلام، کہا آپ کے بابا کی خوشبو اللہ کے رسول کی خوشبو آ رہی ہے، کہا ہم شہزادوں کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ہم نے کبھی سوچا کہ بچے والدین کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں، نانا کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں، دادا کے ساتھ لیٹ جاتے ہیں،
کبھی آج تک کوئی داماد اپنے سسر کے ساتھ لیٹا ہے؟ مصلحت پروردگار برحال اس پہ کبھی یہ میرا موضوع بھی نہیں ہے۔ شہزادی نے دیکھا کہ یہ آج کا جو یہ اہتمام ہے یقیناً یہ کوئی من جانب خدا کی طرف سے ہے۔ بی بی کہتی میں بھی خرامہ چلتی ہوئی چادر کے قریب آئی، سلام کیا، اجازت لی، میں چادر کے نیچے چلی گئی۔ اب نگاہ بے نگاہی رکھنے والی ذات نے اس منظر کو دیکھا، جو ہے نا جب اس ذات نے اس منظر کو دیکھا، ادھر اللہ کا اہتمام انتظام پہلے تھا، پھر فرمایا یا ملائکاتی و یا سکان السماوات، اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں میں رہنے والے۔ آج 1400 سال کے بعد سائنسدان جو تحقیق کرنے کے بعد پہنچا ہے کہ آسمان میں اور بھی مخلوقات ہیں، حدیث قصہ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا وَيَا سُكَانَ السَّمَاوَاتِ، اے آسمانوں میں رہنے والوں۔ آج مریخ پہ آبادی ہے، آج سائنسدان وہاں پہنچا ہے۔ حدیث قصہ نے 1400 سال زمانے کو بتا دیا تھا کہ آسمانوں میں اور بھی مخلوقات ہیں۔ کہا اعلموا یا ملائکاتی، اے میرے ملائکہ کیا تمہارے علم میں ہے؟ اب پھر میں اور اسی روایت کی طرف جاؤں گا۔ نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں فرشتوں کی خلقت پہ بات کرتے ہوئے فرمایا اللہ نے بعض ملائکہ کو حالت قیام میں خلق کیا ہے، بعض ملائکہ کو حالت رکوع میں خلق کیا، بعض ملائکہ کو حالت تسبیح میں خلق کیا، بعض ملائکہ کو حالت تحلیل میں، تسبیح میں، یعنی مختلف حالتوں میں اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا۔ اب دیکھو سارے فرشتے اعلان کر دیا سورہ بقرہ کے اندر کہ پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، قرآن کی نص موجود ہے۔ تو پھر میں یہ جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے جو قیام میں ہے وہ قیام چھوڑے۔ صاحب حدیث قصہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو قیام میں ہے وہ قیام چھوڑے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع چھوڑے، جو تسبیح میں ہے وہ تسبیح چھوڑے، جو تشہد میں ہے وہ تشہد چھوڑے، جو سجدے میں ہے وہ سجدہ چھوڑے۔ پروردگار کیا سنانا چاہتا ہے؟ عبادتیں چھڑوا کے اہل بیت کے فضائل سنوا رہا ہے۔ پھر وہی میں نے آغاز میں کہی کہ عبادت کی تعریف یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں۔ عبادت اطاعت الہی کا نام ہے۔ اگر کوئی ساری رات مصلی عبادت پہ رہتا ہو، کائنات کا رسول کہہ دے آج میرے بستر پہ سو جاؤ، پھر مصلی سے اٹھا کے سونا جو ہے وہ عبادت میں ہوگا، اور وہ پھر سونا اتنی قیمتی ہوگا کہ خدا اس کا خریدار بن جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے پھر تو اب یہ سونا مجھے دے دے، پھر میری رضائیں تو لے لے۔ یعنی اگر معرفت کے ساتھ عبادت ہو، اگر عبادت کے ساتھ معرفت ہو تو پھر انسان اس منزل مقام کو پہنچتا ہے۔ اعلموا یا ملائکاتی و یا سکان السماواتی، اے میرے فرشتوں، اے آسمانوں میں رہنے والی مخلوق، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدحیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اے میرے ملائکہ، اے آسمان میں رہنے والوں، کیا تمہارے علم میں ہے کہ میں نے آسمان کو کیوں خلق کیا، میں نے زمین کا فرش کیوں خلق کیا، میں نے یہ فلک بوس اور برف پوش چوٹیوں کو کیوں خلق کیا، میں نے تلاطم خیز سمندروں کو کیوں خلق کیا، میں نے کشتیوں کو کیوں رواں دواں کیا، میں نے پھلدار درختوں کو کیوں خلق کیا، میں نے باغات کیوں خلق کیے؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، یہ میں نے کائنات اس لیے خلق کی کہ یہ جو چادر کے نیچے 5 ہیں ان کی محبت میں خلق کی۔ میں نے اس کائنات کی ایک شے، یہ جو چادر کے نیچے 5 ہیں ان کی محبت میں خلق کی۔ اور پھر دوبارہ متوجہ ہوا وہ ذات کہ یا ملائکاتی و یا سکان السماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمان میں رہنے والو، و عزتی و جلالی، مجھے میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، اے ملائکہ کیا میری عزت سے واقف ہو؟
میرے جلال سے واقف ہو. بتانا یہ تھا کہ مجھے میری اپنی عزت و جلال کی قسم اگر تم نے ان کی عزت نہ کی یہ جو چادر کے نیچے ہیں بے عزت کر کے جہنم میں بھیج دوں گا. تو جب فرشتہ ان کی عزت نہ کرے تو وہ جہنم کے لائق بن جاتا ہے. تو اگر کوئی انسان ان کی عزت نہ کرے, میں نے کائنات کی ایک ایک شے جو ہے وہ ان کی محبت میں الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء, یہ جو چادر کے نیچے 5 ہیں نا ان کی محبت میں نے کائنات کو خلق. کہ کوئی بھی دانش مند ہو, کوئی دانشور ہو, کوئی بڑا ہو, تو وہ جب بات کرتا ہے وہ جیسا طالب علم ہو تو علیحدہ بات ہے, اگر کوئی بڑا, کوئی دانشور, کوئی عالم, کوئی محقق بات کرتا ہے وہ الفاظ مختصر بیان کرتا ہے, اس کے اندر مفہوم ایک جامع ہوتا ہے. لیکن یہ جو پروردگار نے یہ جملے استعمال کیے یہ فصاحت و بلاغت سے کچھ ہٹ کے ہے. میری تو جرت نہیں ہے کہ میں یہ جملے کہوں کہ اس ذات نے کہا کہ یہ جو چادر کے نیچے 5 ہیں, فقط یہ کہہ دیتا کہ یہ جو 5 چادر کے نیچے ہیں ان کی محبت میں کائنات کو خلق. لفظ 5 کیوں استعمال کیا؟ تو فوراً معصوم نے اصلاح فرمائی, خبردار جسارت کرنے سے پہلے سوچ لو, وہ عقل کل ہے, وہ خالق کائنات ہے, وہ ہر چیز سے آشنا ہے, جب ہونے سے پہلے وہ جانتا ہے, وہ عالم ہے. اس نے اس لیے لفظ خمسہ استعمال کیا کہ یہ جو چادر کے نیچے 5 ہیں ان کی محبت میں نے کائنات کو خلق کیا. وہ ذات جانتی تھی ابھی تک 5 ہیں, ابھی چھٹا جبریل بن کے آئے گا. زمانے کو بتانا چاہتا تھا یہ 5 اور ہیں, جبریل اور ہے. جب یہ اہتمام ادھر تھا ادھر آیت بھی مچل رہی تھی کہ میں زیادہ جلدی سے جلدی جو مستاق ہیں ان تک پہنچ. ادھر جبریل نے کہا کہ اجازت ہے پروردگار, بس میں نے بات کو سمیٹ دیا. ہاں کہا اجازت ہے. قریب پہنچے, چادر کے باہر کھڑے ہیں, یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ بس آخری جملہ ہے, اسی پہ اکتفا کروں گا. پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہیں؟ جبریل پوچھ رہا ہے, سردار ملائکہ پوچھ رہا ہے, تو کیا اسے علم نہیں کہ یہ کون ہے؟ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ کبھی وحی لے کے آتا ہے رسول کے پاس, کبھی کچھ پوچھنے آتا ہے شوہر بطول کے پاس, تو جو ہے کبھی چولہا جلانے آتا ہے حسنین شریفین کریمین امامین کا, کبھی جو ہے خانہ داری کے ساتھ شہزادی کے پاس آتا ہے. تو تیرا تو ہر روز کا آنے جانے کا مسکن ہے, آنے جانے کی جگہ ہے, پھر پوچھ رہا ہے یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار یہ چادر کے نیچے ہیں کون؟ تو علماء سے جب میں نے دست بستہ عرض کی کہ قبلہ آپ بتائیں یہ جبریل پوچھ رہا ہے, تو انہوں نے جو وجہ بتائی, انہوں نے کہا کبھی تنہا رسول کے پاس آتا ہے, کبھی تنہا بطول کے پاس آتا ہے, کبھی تنہا حسنین کے پاس آتا ہے, کبھی زوج بطول, کبھی مولا امیر المومنین کے پاس آتا ہے. آج چونکہ پائنتن کا نور ایک ساتھ جمع تھا, جبریل کی آنکھیں کھیرا کر گئیں, جبریل کی آنکھیں چندیا گئیں, جبریل کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کون ہیں. میں نے کہا قبلہ آپ کو آج تک جبریل سمجھ میں نہیں آیا, اہل بیت کیسے سمجھ میں آیا؟ ورنہ یہ جبریل وہ ہے, یہ تو بشری لبادے میں اہل بیت ہیں, یہ عالم انوار میں 14 کے نور کو جانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. مگر کبھی کبھی سوال لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا, اس کی غرض و غایت اور بھی ہوتی ہیں. اگر ہم کہیں کہ ہر سوال کے پیچھے جہالت ہوتی ہے تو پھر وہ قرآن کی سورت کو, آیت کو کہاں لے جاؤ گے کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ کہہ رہا ہے ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. تو جس پروردگار کو موسیٰ کا 1.5 فٹ کا ہاتھ نظر آ رہا ہے, 40 فٹ کا ڈنڈا نظر نہیں آ رہا. تو جو علماء مفسرین نے لکھا کہ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اللہ کو پتہ تھا کہ جب میں پوچھوں گا تیرے ہاتھ میں کیا ہے تو اللہ کے علم میں ہے کہ عصا موسیٰ کا محبوب ہے، جب پوچھوں گا تو کہے گا توقع اس پہ تکیہ کرتا ہوں، اس سے بھیڑیں چراتا ہوں، اس سے بکریاں نہلاتا ہوں، بھوک لگے تو زمین پہ گاڑتا ہوں، پھلدار درخت بن جاتا ہے، دھوپ لگے تو خیمے کا کام دیتا ہے، کہیں جانا ہو تو یہ سواری کا کام دیتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ جبریل کے علم میں تھا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، جب پوچھوں گا یا رب ومن تحت الکساء، یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو کہے گا وہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ وہم فاطمۃ ابوہا وبعلہا ومن اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس شہزادی کی عظمت ہے، اس شہزادی کہ جہاں فرشتے سلام کرتے ہیں، یہاں انبیاء سلام کرتے ہیں، یہاں اللہ کی طرف سے سلام آتا ہے، یہ وہ گھرانہ ہے۔ کہا کہ بات اہل بیت تک آ گئی ہے، میں نے ابھی کہا کہ یہاں انبیاء رک رک کے سلام کرتے ہیں، یہ دروازہ اس قابل ہے کہ یہ مسجد نبوی میں کھلتا ہے۔ ابھی میں نے حال ہی ایام کے اندر مختلف محافل شہزادی کی مناسبت سے اکثر یہ جملہ میں نے پڑھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یؤمنون بآیاتہ سلام علیکم، کہ جو ہماری آیات پر ایمان رکھیں ان پر تم سلام کہو۔ سلام کی کیا معنی؟ سلام سلامتی کی دعا ہے، یعنی تم پر سلامتی ہو۔ یہ شریعت کے اندر مستحب ہے کہ تم کسی کو سلام کہو، لیکن شریعت کہتی ہے جب کوئی تم پر صاحبان امان سلام کہے تو تم پر واجب ہے کہ پلٹ کر تم کو اس سلام کا جواب دو۔ تو روایات ایام فاطمیہ اسی مناسبت سے یہ جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بعد از پیغمبر وہ دہلیز جو انبیاء کے لیے ایک وسیلہ رہی، جو فرشتوں کی ادب کی جگہ رہی، یہاں سلمان جیسا من اہل البیت کے مصداق صحابی کا مسکن رہی، مسلمانوں نے اس دہلیز کا کیسے احترام کیا۔ روایات کے جملے ہیں بعد شہادت پیغمبر جب لوگوں نے، میں تو یوں کہوں ادب کے ساتھ کہ جب اجر رسالت دے دیا اور بی بی پہلو شکستہ سے مسلح عبادت پہ جناب فضہ کا سہارا لے کے چلتی تھی، ہونے والوں نامعلوم شہزادی کی کیا مجبوری تھی کہ کبھی حسن و حسین کو ساتھ لیتی ہے، روضہ رسول پہ آ کے کہتی ہے بابا تیرے بعد وہ مصائب آئے، اگر روشن دنوں پہ آتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ شہزادی اپنے بابا کا غم اپنے گھر میں بیٹھ کے نوحہ کر سکے، گریہ کر سکے۔ چند لوگ آئے دروازے پہ، یا علی، جب سیدہ گریہ فرماتی ہیں نا، نوحہ پڑھتی ہیں، ہمارا دن کا آرام، ہماری رات کی نیند برباد ہو جاتی ہے۔ فاطمہ سے کہیے، سیدہ سے کہیے، یا دن کو گریہ کرے یا رات کو گریہ کرے۔ میں یا علی ان لوگوں سے کہہ دو آج کے بعد فاطمہ آپ کو پریشان نہیں کروں، فرمایا میرے لیے ایک جنت البقیع میں حجرہ بنوا دی جسے بیت الحزن کہا گیا۔ بی بی صبح شہزادوں کو ساتھ لیتی، یہ پہلا عزا خانہ ہے جس کی بنیاد جناب شہزادی کنین نے رکھی، لیکن لوگوں کو بتایا ہے اگر عزاداری بھی کرنی ہے تو بی بی اس حجرے کے اندر مصلی بچھاتی، عبادت میں مشغول ہوتی، جب عبادت سے فارغ ہوتی پھر گریہ فرماتی، پھر نوحہ پڑھتی، پھر بابا کا غم مناتی۔ تو رونے والوں بس روایات کے جملے ہیں کہ بعد از شہادت کچھ دو شخصیات آئیں اور کسی مسلک کے تحت مولا نے اجازت دی، فرمایا ہم فاطمہ کو ناراض کر چکے ہیں، ہم اس سے معذرت معافی مانگنا چاہتے ہیں۔
मौला ने इजाज़त दी, किसी मसलहत के तहत वो दोनों घर में आए। शहज़ादी एक हजाब में तशरीफ़ फरमा थी, जिस मसनद के ऊपर उन्होंने आके कहा अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह। बीबी ने अपना रुख पलटा, रवायात के जुमले हैं, बीबी ने अपना रुख पलटा, वो दूसरी जानब से आए, फिर बीबी को सलाम कहा, बीबी ने फिर रुख तब्दील किया। फिर एक जालिम और शकी ने लहजा बदल के कहा, ए बिन्ते रसूल, क्या तूने अपने बाबा की हदीस नहीं पढ़ी? बानी शरीयत को आलमा गैर मौलमा को कह रहा है, क्या तूने बाबा की हदीस नहीं पढ़ी? बीबी ने फरमाया, कौन सी हदीस की बात करता है? कहा, क्या तूने बाबा की हदीस नहीं पढ़ी? सलाम का करना मुस्तहब है, जवाब का देना वाजिब है। बीबी गज़ब के आलम में लहजा बदल के सख्त लहजे में फरमाती है, ओ शकी, क्या तूने मेरे बाबा की हदीस नहीं पढ़ी? फरमाया, कौन सी हदीस? कहा, वो हदीस कि मेरे बाबा ने फरमाया, जिसने फातिमा को नाराज़ किया उसने मुझ कायनात के रसूल को नाराज़ किया, जिसने मुझे नाराज़ किया, जिसने मुझे अजियत दी, उसने खुदा को अजियत दी, और जो खुदा को नाराज़ करे वो मुसलमान नहीं होता, वो काफिर होता है। कहा, सलाम का जवाब देना मुसलमान के लिए है, काफिर के लिए नहीं है। वो शहजादी है जिसको इस कदर सताया गया कि जब अयाम फातिमा आते हैं, बस मैसेज रह गया, मैं वो दूँ कि ये हमें क्या सिखाते हैं, हम इसे क्यों मनाते हैं? क्या इसलिए मनाते हैं कि जब हम शहज़ादी की सफ़े अज़ाब बिछाएंगे, ज़िक्र करेंगे, तो हमारी आखिरत संवर जाएगी, वहाँ भी शफात कर देंगी। तो क्या ये मादी दुनिया के अंदर, ज़ाहरी दुनिया के अंदर ये अयाम हमें क्या देते हैं? बस एक जुमले में ये पैगाम लें, और मैं एक जुमला फ़कत मुशाहिदा करके इजाज़त लूँगा। कसम, जब हम किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होते हैं, मसाइब में गिरफ़्तार होते हैं, मुख्तलिफ हमारे ऊपर कोई दुश्वारियाँ आते हैं, तो हम मोटिवेशन लेते हैं करबला वालों से कि ये हमारे गम, ये हमारी मुसीबतें करबला वालों के मुकाबले में कुछ नहीं है। लेकिन ये अयाम फातिमा आते हैं तो वो करबला वाले यहाँ तवस्सल करते हुए नजर आते हैं। वक्त नहीं है कि मैं वजाहत कर सकूँ इस जुमले की, लेकिन इतना कहूँगा कि बीबी ने दुनिया में, जब बीबी दरो दीवार के अंदर थी ना, तो जब मदद के लिए पुकारा, नुसरत के लिए पुकारा, तो अली जैसा शुजा मौजूद था, शेर खुदा मौजूद था, हुसनैन इमाम मौजूद थे, जो जवाना ने जन्नत के सरदार हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बीबी ने उम्मे ऐमन को पुकारा है। और जहाँ उस शहज़ादी को पुकारा, उस बीबी को पुकारा, उस मुअज़्ज़मा को पुकारा, ये उसकी मारिफत थी, ये उसका मकाम था। उसने शहज़ादी की इस कदर खिदमत की कि आखिर ता दमे आखिर उसके लिए एक वसीयत भी फरमाई है। जामे तारीख़ है, ना मालूम, इसी को मौजू बनाना चाहता था, लेकिन बात कहीं और की और चली गई कि इसने ज़ैद बिन हारिसा की बीवी थी, ये वो शहीद है इस्लाम के लिए, उसने शहादत। इसका बेटा वो उसामा, जिसको आखिरी वक्त पैगंबर ने वसीयत और एक लश्कर दे के भेजा है, ये उम्मे ऐमन को कहा। और फिर बीबी ने एक दूसरा तवस्सल किया, दूसरा इस्तिगासा किया कि या महदी अदरिकनी। ये अयाम फातिमा हमें अपने ज़माने के इमाम से जोड़ रहे हैं, ये ज़माने के इमाम से हमें छोड़ रहे हैं। बीबी ने भी कहा कि अगरचे ज़ाहरी तौर पे मेरा हाकम अली है, मेरे बेटे जवाना ने जन्नत के सरदार हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो जुल्म ढाए गए, जो मुसीबतें आई, उसका इंतकाम जो है वो आखिरी ज़माने का इमाम लेगा। हमें अपने इमाम से जोड़ दिया शहज़ादी ने। तो बस ज़दारो चंद दिन गुजार की शहज़ादी ने इस दुनिया को रुखसत आखिर कहा। जब गुस्ल मुकम्मल हो गया, अब अली का इस्तगासा बुलंद हुआ, ए औलाद फातिमा आओ, अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। तो रोने वालों, यही रवायात के जुमले हैं। इमाम हसन बड़े थे, सजीदा थे, माँ के कदमों से लिपट के गिरिया करते हैं। शहज़ादी ज़ैनब आगे बढ़ी, जनाब कलसूम आगे बढ़ी, लेकिन मचल गए जनाब इमाम हुसैन।
قریب آئے. روایات کے جملے میں نے مختلف روایات کو پڑھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کے ماں کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لے کے کہے غربتا واہ مصیبتا، آج حسین غریب ہو گیا، آج حسین پہ بڑی مصیبت آ گئی ہے. عزیزانو یہی روایات کہتی ہیں کہ جب امام نے غربت کا استغاثہ بلند کیا کفن کے بند ٹوٹ گئے، کہا آ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آ میرا پیاسا بیٹا، آ کڑیل جوان بیٹے کے لاشیں اٹھانے والا میرا حسین بیٹا. بی بی ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے، تیری غربت کی آواز بلند نہیں کر سکتی. میں تو کہتا ہوں شہزادی یہ تو مدینہ کا شہر تھا، علی جیسا شفیق باب موجود ہے، اپنا گھر ہے، آج غربت کی صدا برداشت نہیں کر سکی. اللہ جانے وہ کیا مقام ہوگا. 3 دن کا بھوکا پیاسا، جوانوں کے لاشیں اٹھا کے تھکا ہوا، جب آخری استغاثہ کرے گا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذابن یذبنا، حرم رسول اللہ. شہزادی اس وقت کیا مرحلہ ہوگا، بی بی وہ استغاثہ کیسے بلند سنے گی، وہ مصیبت کیسے برداشت کرے گی. مجھے یقین ہے جب آخری استغاثہ بلند کیا ہوگا اور گھوڑے کی زین سے کئی تیر کھا کے امام نے زین چھوڑی ہوگی، بی بی اپنی گود میں پکار کہہ رہی آ میرا جنت کا سردار بیٹا، آ کربلا کا غریب بیٹا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا منقلبون. خدایا اس ذکر کو، اس ذکر کے اہتمام کو، سب عذاب شاہی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. خدایا اس کے اندر جتنے کلمات ہم سے نکلے ہیں خدایا انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ قرار فرما. اہل بیت کے ذکر سے وابستگی عطا فرما، اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا بانیان کے اس اہتمام کو، اس ضیافت کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. ہم سب کو اپنے اپنے گھروں کے اندر ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عنایت فرما. خدایا اس مشن اہل بیت کو فروغ عطا فرما، ہماری دعائیں مستجاب فرما، مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فیہا طویلا. رب محمد وآل محمد ارحم بحق محمد وآل محمد وارشد فرض